بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 293 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 121 تا 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ، اور جب غدوت، آپ صبح کو نکلے، من اہلک، اپنے گھر والوں کے پاس سے، تبوئو، آپ بٹھاتے تھے، المؤمنین، مومنوں کو، مقاعد، مورچوں پر، للقتال، لڑائی کے لیے، واللہ، اور اللہ، سمیع، خوب سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ اذ ہمت، جب ارادہ کیا، طائفتانی، 2 گروہوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ وہ بزدلی کرے، واللہ، حالانکہ اللہ، ولیہما، ان دونوں کا دوست تھا، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی، ببدرین، بدر میں، وانتم، اور جبکہ تم اذلہ، کمزور تھے، فاتقوا اللہ، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے 2 گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 مشہور اور تاریخی جنگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگرچہ کہ ان 3 آیتوں میں مختصر انداز میں دونوں جنگوں سے متعلق چند اہم جھلکیاں بتلائی گئی ہیں، لیکن مفسرین نے ان 3 آیات کی روشنی میں مفصل بیان کیا ہے۔ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، مکہ کے قریش نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں قیام کیا، مگر مکہ کے ان دشمنوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مدینہ منورہ میں بھی چین سے رہنے نہ دیا، اور کئی مرتبہ جنگ کی نوبت آئی۔ تاہم ان تمام جنگوں میں 2 جنگیں بڑی اور تاریخی ہیں، جن کی کچھ تفصیلات یہ ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان مبارک میں بدر کے مقام پر مکے کے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں مکے کے 70 نامور ہلاک ہوئے اور 70 نامور افراد گرفتار بھی ہوئے۔ مشرکین کی اس شکست کی وجہ سے ان میں انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھا، اور انہوں نے عہد کیا کہ جب تک بدلہ نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچہ ہجرت کے 30 سال مکے کے بہت سے قبیلوں نے مل کر چڑھائی کے ارادے سے مدینے کا رخ کیا، اور وحد پہاڑ کے قریب 3000 کا لشکر ہتھیاروں کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اور 1000 افراد کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف لائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کے ساتھ مدینہ واپس ہو گیا، اور صرف 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس لشکر میں باقی رہ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لشکر کو لے کر میدان جنگ پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ہی صفوں کو ترتیب دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو علم یعنی جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو رسالے کا افسر مقرر کیا۔ وحد پہاڑ کی پیٹھ کی جانب سے دشمن کے حملے کرنے کا اندیشہ تھا، اسے تیر انداز کے ماہر 50 افراد کا ایک دستہ متعین کیا اور حکم دیا کہ وہ اس ٹیلے پر حفاظت کا کام انجام دیں اور اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان 50 افراد کے امیر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، مسلمان سمجھ بیٹھے کہ فتح ہو گئی، مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے، اور جن تیر اندازوں کو اس تاکید کے ساتھ بٹھایا گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، وہ بھی یہ سمجھ کر کہ دشمن بھاگ چکا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔
اس موقع کا فائدہ اٹھا کر دشمن نے اپنی جانب سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. اس طرح لڑائی کا پانسا ہی پلٹ گیا. اس دوران یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہوش اڑ گئے. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو علم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بسلامت ہیں. پھر دوبارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک جگہ جمع ہو گئے. جنگ بدر میں صرف 313 کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کو فتح ہو گئی، لیکن جنگ احد میں 700 کی تعداد میں ہونے کے باوجود عارضی طور پر شکست ہوئی. اور شکست کی اہم وجہ یہ تھی کہ جن 50 افراد کو اپنی جگہ نہ چھوڑنے کا حکم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور اسی جگہ سے دشمن نے حملہ کیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کی اطاعت ہر حال میں کی جائے، اس میں نجات بھی ہے، سلامتی بھی، فتح و کامرانی بھی ہے، غلبہ بھی. ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں جگہوں کی چند جھلکیوں کی جانب توجہ دلائی. اس وقت کو یاد کرو جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے جنگ کے لیے، مختلف مورچوں پر مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے. اس وقت کو یاد کرو جب تم میں سے 2 جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھی کہ ہم ہمت ہار دیں، یعنی قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور قبیلہ خزرج کے بنی سلمہ، یہ دونوں جماعتیں عبداللہ بن ابی کی مثال دیکھ کر اپنے میں کمزوری محسوس کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کی. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالی نے بدر میں تمہاری امداد فرمائی، جبکہ تم تعداد میں بہت کم تھے. جب مدد کی تو اب تو تمہاری وہ ضرور مدد کرے گا، جبکہ تمہاری تعداد بڑھ چکی ہے. رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی اور اسے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.